تو عشق میرا عائشہ جبین قسط نمبر 19۔ وہ اپنے روم میں تھی جب ڈور ناک ہوا۔ منہ آنکھیں صاف کی اور کسی حد تک خود کو کنٹرول کر کے روم کا ڈور کھولا۔ نور کو دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا۔ ہاں بولو نور، کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، ہمارے بڑے بھائی کے منگنی ہے اور آپ روم میں کون سا خزانہ تلاش کر رہی ہیں؟ آپی یار، نور نے ہادیہ کو دیکھا اور منہ بنا کر بولی، کون سا خزانہ؟ وہ میرا ہے ہی نہیں، اس کو کیسے اور کیوں تلاش کروں؟ کون سا مل جائے گا مجھے؟ وہ آہستہ آواز میں بولی۔ اب کیا بول رہی ہو اپنے آپ سے؟ حد ہے یار آپی، ہم سب جانے کے لیے کھڑے ہیں، سب سے مل لو آ کر۔ ابا اماں بھائی آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ یہ اپنا مراقبہ پھر یہیں سے کنٹینیو کر لینا۔ آ کر ابھی چلو۔ نور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ لان میں سب اس کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ اس کو آتا دیکھ کر شمائلہ اس کے پاس آئی اور نور سے بولی، جاؤ تم کو امی بلا رہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، جی اچھا بول کر نور چلی گئی۔ بات سنو مینا، اگر تم نے اپنے طوطے کے ساتھ غائب ہونا تھا تو مجھے اشارہ کر دیتی، میں سب سنبھال لیتی اور کسی کو تم تک نہ آنے دیتی۔ شمائلہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں بولا تو ہادیہ اس کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب آپ کا بابی؟ میں سمجھی نہیں۔ ارے یار، اگر تم نے علی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہی تھا تو یہ گھر سے چلے جاتے باہر کہیں، اور اگر روم میں ہی جانا تھا تو مجھے بتا دیتی۔ وہ معنی خیزی سے ہنسی۔ نہیں بابی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، میں تو ویسے ہی روم میں گئی تھی۔ وہ بولی تو شمائلہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ رہنے دو تم، مجھے سب پتہ ہے، تمہارا اور علی بھی نظر نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے تم بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں، پر وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ بابی آپ غلط قیاس لگا رہی ہیں، کبھی کبھی جو ہم سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کو سوچ کر، جان کر، محسوس کر کے بعض دفعہ بہت تکلیف ہوتی ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ افسردہ اور کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ شمائلہ، کیا کچھ ہوا ہے؟ علی لڑا ہے تم سے یا کوئی اور بات ہے جس پر تم پریشان ہو؟ وہ تفتیشی انداز میں بولی۔ کچھ نہیں ہے بابی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، فکر مت کریں، سب ٹھیک ہے۔ چلیں، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ چہرے پر زبردستی مسکان سجا کر بولی۔ وہ دونوں اب سب کے پاس آ گئی تھیں، جہاں سب موجود تھے سوائے علی کے۔ ہادیہ اپنے ابا کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے سر پر بوسہ دے کر اس کو خوش رہنے کی دعا دی۔ کچھ دیر بعد علی بھی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہادیہ کو بغور دیکھا تو اس کے سرخ آنکھیں اور ناک اس کے رونے کا بید کھول رہی تھیں۔ نعمان ملک اور ان کی فیملی اب شاہ فیملی سے اجازت لے کر اپنے گھر جانے کے لیے گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب وہ بھی ایک ایک کر کے اندر چلے گئے تھے سوائے علی اور ہادیہ کے۔ وہ نہ جانے گیٹ پر کب نظریں جمائے رکھتی، علی کی آواز پر پلٹی تھی، ہادیہ چلے گئے سب لوگ، اور کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں روئی ہو؟ اتنا ڈسٹرب کیوں لگ رہی ہو؟ نہیں روئی میں، اور کوئی ڈسٹرب نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی اور اندر جانے لگی۔ علی کے پکارنے پر رکی اور اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بات سنو میری ہادیہ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے، مگر مجھے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ سننی ہے۔ وہ ایک بار پھر اندر جانے لگی تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑا
اور جھٹکے سے اس کو اپنے قریب کیا۔ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ آرام سے بات کر رہا ہوں تو چاہیے کہ تم بھی آرام سے بات سنو میری، ورنہ تم جانتی ہو مجھے۔ نہیں نہیں جانتی، میں آپ کو علیشا، اور نہ جاننے کا شوق ہے اور نہ ضرورت۔ وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تو علی نے اس کا بازو موڑ کر اس کی کمر سے لگا کر اس کا دوسرا بازو بھی اپنی گرفت میں لیا۔ بولا تھا جب میں بات کروں تو سنا کرو اور ادھر دیکھو۔ علی نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا جو وہ دوسری طرف موڑے کھڑی تھی۔ بولا تھا میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو اور سنا کرو۔ تم ہو اس قابل کہ تمہاری آنکھوں میں دیکھوں اور بات سنوں؟ ایسا کیوں کروں میں؟ ہاں بولو۔ وہ اس کے سامنے پہلی بار اتنا اونچا بولی تھی تو علی نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ جو عکس ہے تمہاری آنکھوں میں وہ تمہیں بھی قبول ہے۔ میں پابند نہیں تمہاری، بند کرو اپنا یہ سلسلہ۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، چابی والی گڑیا نہیں کہ جیسے تم چابی برو وہ چلنے لگے اور جب تمہارا دل کرے تو روک دو۔ جہاں بیٹھے وہاں بیٹھ جاؤں اور جہاں بولو کھڑی ہو جاؤں۔ میرے بھی کچھ خواب ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ بند کرو مجھ پر سے یہ اپنی عزاداری، اور نہیں سہی بھی جاتی مجھ سے اب، اور دور رہو مجھ سے۔ وہ علی کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کو پیچھے کی جانب دھکیل کر بولی اور روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سب اس کو آواز دیتے رہے مگر اس نے انسنی کر کے اپنے روم میں چلی گئی۔ علی اس کی باتوں سے جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آیا تو سب لاؤنج میں تھے سوائے ہادیہ کے۔ اس نے سب نگاہ ڈالی اور ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھا کر جانے لگا تو نجف نے اس کو روکا۔ علی ایک منٹ۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ جی بھائی، بس ابھی میں کچھ بول نہیں سکتا۔ اب سب سنبھال لینا پلیز۔ وہ بول کر تیزی سے باہر نکل گیا اور بے مقصد سڑکوں پر گاڑی گھماتا رہا۔ ایک طرف ہادیہ اپنے حال پر روتی رہی اور دوسری طرف صدف آج کی ہادیہ کی باتوں سے اپنا منصوبہ ناکام ہوتا دیکھ کر جلتی رہی۔ آج کی رات شاید سب کے لیے باری تھی۔ ادھر نعمان ملک اپنی لاڈلی کے گھر اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے اور آج اقرار شاہ علی اور ہادیہ کے رویے سے آنے والے وقت کے لیے پریشان تھے۔ جمیلہ شاہ بھی ہادیہ کے ایسے بات نہ سننے پر گہری سوچ میں تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ صبح کی اذان کانوں میں گونجی تو وہ بامشکل کھڑی ہوئی۔ پوری رات وہ ایسے ہی صوفے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھی رہ گئی تھی اور ابھی اٹھی تھی۔ اس کے پاؤں سن ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ علی نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا تو ہادیہ کو گرتے ہوئے دیکھا تو ایک جست میں اس کے پاس آیا تاکہ اس کو سنبھال سکے، مگر ہادیہ نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ضرورت نہیں، میں اس قابل ہوں کہ خود کو سنبھال سکوں۔ تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا دور رہو مجھ سے علیشا۔ وہ عجیب سے لہجے میں کاٹ کھانے کے انداز میں بولی تو علی نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور 2 قدم دور ہو کر اس کو بے چین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، ریلیکس ریلیکس، اوکے، بی کیئرفل۔ دھیان سے، میں دور ہو جاتا ہوں تم سے، مگر تم ذرا دھیان کرو کوئی چوٹ نہ لگ جائے تمہیں۔ وہ فکر مندانہ لہجے میں بولا تو ہادیہ نے بس ایک نظر اس کو دیکھا۔ کوئی نہیں لگتی چوٹ، اور لگ بھی جائے تو کیا ہوا، اس سے تو کم ہوگی جو آج تک تم کرتے آئے ہو۔ وہ بول کر واش روم کی طرف چل دی۔ مجھے کیوں فکر نہیں ہوگی، تم دوست ہو۔ اور وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا تو ہادیہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ دوست اب نہیں ہوں، اور اب جو رشتہ پہلے تم نہیں مانتے تھے اب میں انکاری ہوں اس بندھن سے۔ وہ بول کر رکی نہیں، واش روم میں چلی گئی، جبکہ علی حیران کھڑا اس کے الفاظوں پر غور کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو اس نے وضو کیا ہوا تھا، دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھ رکھا تھا جیسے نماز کے لیے اوڑھتے ہیں۔ اس نے جائے نماز بچھاتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ نرمی سے تھام کر بولا، آج ایک بات مانو گی؟ وہ اس کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا،
آج میری امامت میں نماز پڑھو گی؟ ہادیہ اس کو ہکا بکا دیکھنے لگی اور بے خیالی میں سر اسبات میں ہلا دیا، جبکہ علی خوشی خوشی وضو کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو قمیص کے بازو کوہنیوں تک موڑ کر وہ باہر آیا اور اپنی ٹوپی نماز کے لیے تلاش کرنے لگا۔ ہادیہ نے آگے پیچھے دونوں جائے نماز بچھا دی۔ جب وہ منہ صاف کرتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بازو اور چہرے کی بڑی ہوئی شیو سے پانی ٹپک رہا تھا، جو کہ ہادیہ نے اپنے دوپٹے سے صاف کر دیا۔ علی جو ٹاول تلاش کر رہا تھا، اس کے ایسا کرنے سے وہ ہادیہ کو دیکھنے لگا جو بہت معصوم لگ رہی تھی۔ دیر ہو جاتی نماز کے لیے، وہ جیسے اپنے رویے کی صفائی دینے لگی۔ اٹس اوکے، چلو نماز پڑھتے ہیں بول کر وہ جائے نماز پر کھڑا ہو گیا، تو ہادیہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ دیکھنے والی آنکھ کے لیے یہ بہت معتبر، پاکیزہ اور مکمل نظارہ تھا۔